मैंने سارے جو ہیں وہ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں بلایا جا رہا، تو شیر افضل مروت صاحب کو افطار پارٹیوں میں کیوں نہیں بلایا جاتا سر؟ دیکھیں افضل مروت صاحب جو ہے سردست ان کو جو ہے پارٹی سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. جب تک وہ پارٹی کے اندر ان کو واپسی نہیں مل جاتی ہے یا ان کو معافی نہیں مل جاتی ہے، وہ اپنی ریویو کریں، نظر ثانی کریں. عمران خان صاحب اگر انہیں معاف کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو مدعو کیا جائے گا، وگرنہ کیسے ان کو مدعو کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے موجودہ جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ بھی کیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ بہت صحیح فیصلہ تھا. فسطائیت کی ہم حصہ نہیں بن سکتے، ہم اس کو لیجیٹمیسی نہیں دے سکتے ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار جو حکومت ہے یہ غاصب حکومت ہے، اور غاصبوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب کو یہ ہمیں ملنے دیتے اور یا پیرول پر چھوڑ کر ان کو جو ہے اگر ان کی شمولیت شراکت کرتے تو پھر ہم ظاہر ہے کہ اپنا جو ہے اس مدعا بیان کرتے کہ اس طرح پاکستان کی بربادی کو جو انہوں نے جس نہج پر لے کر جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی بربادی کی موجب بن رہا ہے. بدقسمتی سے خاکم بدہن، اللہ نہ کرے، مگر ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. سر آپ کو کیا لگتا ہے قومی اسلامی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں پی ٹی آئی کی شرکت ہونی چاہیے تھی، سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ یہ قومی سلامتی تو مت کہیں اس میں، یہ فیلیور تھا، انٹیلیجنس فیلیور ہے. یہ آج بھی جو دہشت گردی اپنے عروج پر ہے یہ انہی کا قصور ہے. یہ حکومت مستعفی ہو. میں نے تو پہلے کہا تھا انٹیریئر منسٹر کو ہونا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو ہونا چاہیے، یہ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ خون انہی کے انہی کے سے حساب لے گا، اور ہم بھی حساب لیں گے ان کا. جو ہمارے بیچارے سپاہی مارے جا رہے ہیں، جو چھٹیوں پر جا رہے تھے، جو جس انداز سے انہیں شہید کیا گیا ہے، یہ خون انہی کے سر ہے. یہ اگر اپنا کام چھوڑ دے گی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ایک ہی مشن پر لگ جائے گی کہ عمران خان کو اندر کیسے رکھنا ہے اور اس کی پارٹی کو ہوا میں کیسے بکھیرنا ہے، اور ان کے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کو کیسے اٹھانا ہے، ان کی چادر چار دیواری کیسے پامال کرنی ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیسے اغوا کرنا ہے، اور پھر ان کے جو ہے ویڈیوز بنا کے اور ان کو بلیک میل کیسے کرنا ہے، اور ان کو جلسے نہیں کرنے دینے، ان کو جو ہے نکلنے نہیں دینا ہے. اگر یہ اس پر اسٹیبلشمنٹ لگ جائے گی تو ظاہر ہے پھر اپنا کام تو چھوڑ دیا انہوں نے. پھر تو بارڈرز بھی غیر محفوظ ہو گئے، اور پھر در اندازی بھی ہوگی، دہشت گردی بھی ہوگی. او بھائی، آئین میں اپنا حدود و قیود کے اندر رہو. آپ کا کام ہے آپ کا بارڈرز کو حفاظت کرنا، آپ کا کام ہے یہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کو کریش کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو قلع کما کرنا. آپ کی وہ پرائرٹی نہیں ہے. جب آپ اب وہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جو بھی مرے گا وہ آپ کے کھاتے میں ہے خون. خدا صاحب، عمران خان نے کل اڈیالہ سے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان کو اپنے خلاف کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ افغانستان تو آپ کا دوست ملک ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پاکستان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہیں. نہیں تو آپ ساروں کے ساتھ اگر مخالفت کر لیں گے، انڈیا کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ آپ جو ہے متحارب ہو گئے، تو پھر مجھے بتائیں کہ چاروں طرف سے آپ نے جب دشمنی ہی بنا لی ہے ساروں کو، اور ڈپلومیسی آپ نے چھوڑ دی ہے، اور آپ جو ہے وہ ریاستی آداب سے بھی جو ہے مبرہ ہو کر اب آپ ان کو جو ان کی نسلیں یہاں کب سے آباد ہیں، جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ تم، اور ان کے لوگوں کو پکڑ کے آپ امریکہ کو دے رہے ہو. تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کی یہ فائدے کے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور کی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے آپ 79 سے ضیاء الحق نے جو ہے یہ جہادی بنائے اور تنظیمیں بنائی اور تورا بورا بنایا اور اسامہ بن لادن کو بنایا، کس کے لیے؟ امریکہ کی اس کی غلامی میں، اور رشیا کو کرمبل کیا. اس کے بعد جو ہے 9/11 کے بعد مشرف نے کیا کیا؟ لیٹ گیا. یہ جنگ مشرف کی یا پاکستان کی جنگ تھی؟ 80,000 ہمارا جو ہے شہید ہوا ہے سپاہی، اور ہمارا جو ہے سویلین شہید ہوا ہے. اس میں کس کی جنگ تھی وہ؟ یہ دیکھیں نا، یہ غلامی اس طرح سے تو نہ کریں نا. پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اگر پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، آپ کو پتہ ہے افغانی آپ کا کراچی سے لے کر خیبر تک پھیلا ہوا ہے پاکستان میں. کس جگہ پر ہے جہاں افغانی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. اور پھر آپ اس طرح سے جو ہے حکم نامہ جاری کر رہے ہیں، تو اس کا حل اس انداز سے، بھونڈے انداز سے کرنا، تو پھر آپ پرووک کر رہے ہیں ان کا ریئیکشن. جو ہے خان نے بالکل صحیح جو ہے بیان دیا ہے. اس کا حل آپ کو ڈپلومیٹکلی کنسنسس کے ساتھ متفقہ بیٹھ کر آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. یہ آپ ایک دوسرے کو قتل کر آپ سٹیب کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اگر اس طرح سے آپ اپنے سیاسی جو ہے وہ اس کو انتقام پر اترتے ہوئے آپ کی پرائرٹی ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ختم کرنا ہے یا ایک پارٹی کو ختم کرنا ہے،
اور ساری آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہے تو پھر آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے بھی کل شرکت نہیں کی, کیا اس دہشت گردی کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اسی وجہ سے نواز شریف شرکت نہیں کی کل؟ وہ تو نواز شریف سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کی ہے. نواز شریف اب قصہ پارینہ ہو چکے پاکستان کی سیاست میں. یہ ان کا آخری جو ہے, یہ بھی آخری اس لیے ہے کہ جب تک وردی ان کے پیچھے ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے, ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, زر اور زور کی طاقت سے یہ جو ہے اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. اب 17 سیٹوں والا اگر وزیر اعظم بنتا ہے اس ملک میں تو پھر آپ اندازہ کریں. اب الیکشن کروا لیں ہم, اس کے بعد عید پہ تحریک چلانے جا رہے ہیں, اے پی سی ہم بلا رہے ہیں, میں اس کا انچارج بنا ہوں اے پی سی بلانے کے لیے. ہم انشاءاللہ بلا رہے ہیں اے پی سی. آپ دیکھیں وہ ہوگا جو پاکستان کا جو آواز ہوگی. یہ پاکستان کی آواز کہاں سے ہوگی؟ یہ تو فسطائیت کی آواز تھی جو آپ نے سنی ہے. سر آرمی چیف کی جانب سے آخری سوال ہے, آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ کب تک گورننس کے فلاز کو ہم اپنے خون سے پورا کریں گے؟ دیکھیں آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاست سے اعتراض کریں. جو سیاسی معاملات ہیں وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ حلف اپنے کی پاسداری کریں. اگر حلف سے متجاوز باتیں کرتے ہیں تو اس کا تو پھر حکومت سے پوچھیے گا کہ آپ کی ڈومین میں یہ کیسے بیانات دے رہے ہیں. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کرنا جو ہے یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, ایگزیکٹو کا کام ہے, اور فوج جو ہے اس کا ایگزیکٹو کے تابع ایک ادارہ ہے جس کو وہ طلب کرے تو کرے. لیکن یہاں تو الٹا گنگا بہہ رہی ہے. یہاں پرائم منسٹر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ خود چلا رہے ہیں. تو پھر سامنے آ جائیں نا, پھر یہ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, بیان بھی دے دیتے ہیں اس طرح کے, اور پھر جو ہے وہ اسی کو چرچا آپ بھی لوگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ پیکا کے بعد آپ کی بھی آوازیں جو ہے ماشاءاللہ دب کے رہ گئی ہیں. سچ کو تو آپ نے بتانا نہیں ہے, اس لیے کہ سچ جو ہے وہ فیک نیوز ہو جائے گا, اور اگر ان کی خوشامد کریں گے تو وہ جینون نیوز ہوگا, تو آپ کو بھی جو ہے وہ بلے بلے ہو جائے گی. تو اس لیے دیکھیں ان چیزوں سے آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو.